ندیم رضا کا سلام۔ آج بھی بات ہے کشمیر کی اور جموں کی، جہاں 1 سال ہونے والا ہے اور اب مودی سرکار نے جس طرح سے ان کے انتظامی امور سے بھی کشمیری رہنماؤں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہی ساتھ ہی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوسری یہ ہے، اور پھر جہاں ایودھیا یعنی کہ اتر پردیش کی ریاست کے نیپال سے جڑی ہے، وہاں سے بھی بڑی خبریں آئی ہیں کہ وہ نقشہ جو ہے، جو نیا نقشہ بنایا ہے، وہ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو بھیجنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ 2-3 ایشوز ہیں جو جس سے صورتحال خطے کی تشویشناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو پہلے ذکر جموں اور کشمیر کا، جس کے اوپر بھارتی ریاست نے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ جو 97% جو مسلمان آبادی ہے، انہیں ان کی نمائندگی کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت زیادہ پیچیدہ ہو گئی اور جب سامنے آتا ہے جو کشمیر میں اجلاس منعقد ہوتا ہے، جس میں 19 نمائندے شریک ہیں، اور اس میں صرف اور صرف ایک مسلمان نمائندہ ہے، باقی سارے وہ ہیں جن کا تعلق بھارت کی بیوروکریسی سے ہے، وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اسی بات کے اوپر بھارت کے اندر بھی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ان کے اپنے دانشور کہتے ہیں ایسا تو برٹش دور میں بھی نہیں ہوا، کیونکہ برٹش دور میں یہ ہوتا تھا کہ انہیں جو علاقے کے نمائندے ہیں انہیں بھرپور طریقے سے نوازا جاتا تھا۔ نوازا جانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں نمائندگی دی جاتی تھی تاکہ علاقے کے مسئلے مسائل حل ہوں، عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ مودی سرکار نے جس طرح سے مسلمانوں کو ان کے حق سے، تو پہلے ہی جو انہوں نے جس طرح سے 5 اگست 2019 کو جو آئین میں خصوصی حیثیت انہیں حاصل تھی، اس کی شق 370 اور 35A کو جس طرح سے تحقیق کیا گیا، اس کے بعد بھارت سے لا کے جو لوگوں کو بسایا گیا، اس سلسلے کی جو کڑی تھی، یعنی کہ 1 سال ہونے سے پہلے جو اجلاس منعقد ہوتا ہے، جو لیفٹیننٹ گورنر کی زیر صدارت ہوا، اس میں صرف ایک مسلمان رہنما کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال انتہائی بھیانک ہے، کیونکہ 97% مسلمان آبادی اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کو لا کے بسایا گیا ہے بھارت سے۔ تو یہ اسی انتہائی تشویشناک بات ہے، اسی کو لے کے بھارت میں بھی کافی شور شرابہ ہو رہا ہے، یہ کہ مودی سرکار غلط کر رہی ہے۔ اچھا، یہ سب ایسے موقع پر کیا جا رہا ہے کہ اسی غاصبانہ قبضے کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور 5 اگست 2020 بھی قریب ہو رہی ہے، یعنی کہ 1 سال ہونے والا ہے۔ اچھا، اسی دن، اور یہ جس طرح سے یہ سازش کی جا رہی ہے مودی سرکار کی جانب سے کہ 5 اگست 2020 کا دن، یہ اسی دن کو چنا گیا ہے ایودھیا میں رام مندر بنانے کا، جہاں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ اسی دن کو لگتا یہی ہے، اس دن کو اپنی ہندوتوا نظریے کے مناسبت سے اس کو پہچان دینے، شناخت دینے، اور اس کو اس طرح سے یعنی کہ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں 5 اگست کو اس نظریے کے فروغ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی وہی بابری مسجد ہے جس کے خلاف ایل کے اڈوانی نے 1990 میں تحریک شروع کی تھی، اور پھر بالآخر یہ جس طرح سے پروان چڑھتا رہا، ان کا نظریہ 6 دسمبر 1992 کو مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ انتہا پسندوں نے جس طرح شہید کیا گیا، عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی، لیکن توجہ حاصل نہیں کر پائی تو بھارتی عدالت کی نہیں کر پائی، جس میں کیس چلتا رہا اور یعنی کہ مجرموں کو رہا کیا جاتا رہا، اور بالآخر نومبر 2019 میں ان کو بھارتی حکومت کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ بابری مسجد کی جگہ یہ جو 2.77 ایکڑ اس رقبے کے اوپر یہ مسجد تھی، اس کے اوپر اب رام مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ 92 سالہ ایل کے اڈوانی ہیں جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا، اور یہ 5 اگست کو اب اس مسجد کی جگہ پہ وہ رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد جو ڈالی جائے گی 40 کلو وزنی چاندی کے بلاک سے۔ یعنی کہ یہ آپ یہ دیکھیں کس طرح سے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو اتر پردیش کی
کہ یہ ریاست ہے جہاں پہ تعمیر کی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ نیپال کی سرحد بھی جڑی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے نیپال کی سرحد پہ انتہائی سخت نگرانی بھی شروع کر دی گئی۔ میں نے پچھلے ولاگ میں اپنے بتایا تھا کہ وہاں سخت کشیدگی ہے، لیکن نیپال سے ایک اور خبر جو انتہائی اہم خبر آئی ہے کہ نیپال کی حکومت نے جو نقشہ 20 مئی کو اپنا بنایا تھا، اس بھارتی اقدام کے بعد کہ جب انہوں نے مئی میں جو یہ 80 کلومیٹر کا روٹ تبت تک غیر قانونی طریقے سے بنا کے اس کا ورچولی افتتاح بھی کیا تھا، تو اس پہ نیپال نے کافی سخت اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اس سے متعلق بھی یہی ہے کہ 1816 میں جو برٹش کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کے معاہدے کے تحت یہ 300 کلومیٹر کا رقبہ یہ نیپال کا تھا، لیکن اس کو کنٹروورسی انڈیا نے بنا دیا تھا۔ تو اب نیپال نے نیا نقشہ اپنا تیار کر لیا ہے، اس 300 کلومیٹر علاقے کو اپنے پاس شامل کر لیا نئے نقشے کے اندر۔ اب وہ نقشہ اقوام متحدہ کو، گوگل کو اور دیگر اداروں کو بھیجا جا رہا ہے اسی مہینے کے اندر۔ تو یہ بھارت نے اپنے پڑوسی ملکوں کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ لوگ سب انتہائی اقدام پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جو بھارت کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہاں کووڈ-19 کی وجہ سے صورتحال جو خراب ہوئی تھی اس کو سیکنڈری کرنے کے لیے، اس کو میڈیا سے غائب کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں بارہا مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، کبھی قربانی کے گوشت کے نام پہ ان کو مارا جاتا ہے، دوسری طرف توہم پرستی کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، ان سب کو چھپانے کے لیے اس طرح کی تدابیریں اختیار کی جا رہی ہیں، اور یہ انتہا پسندی کا جو نظریہ ہے اس کو فروغ دے کر سب کو دبایا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے میڈیا کے اوپر بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں، صرف اس کے علاوہ جو اصل مسائل ہیں وہ نہیں ہیں۔ لیکن 5 اگست کے لیے دنیا بھر میں تحریکیں شروع کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں، وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، پاکستان میں تو خیر ہے ہی، یعنی کہ بڑے پیمانے پہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی جا رہی ہے امریکہ میں، اور یہی مظاہرے ہوں گے جس میں اقوام عالم کو بیدار کیا جائے گا، اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ جارحانہ پالیسی اختیار کر کے بھارت کا چہرے کو بے نقاب کریں۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال، تو اگلی اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔